اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہمارے اوپر، اس کی رحمتیں بے شمار۔ آج ہم سورہ 28واں پارہ اور سورہ مجادلہ کا آغاز کر رہے ہیں، اس کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس سورہ کے دو نام ہیں، یہ لفظ مجادلہ بھی ہے جس کا معنی ہوتا ہے بحث مباحثہ، اور مجادلہ بھی ہے۔ مجادلہ اس میں مفعول میں آ جاتا ہے، اس کا معنی ہے بحث کرنے والی عورت، لڑائی۔ مجادلہ لفظ کس سے ہے؟ اس کا مادہ کیا بنتا ہے؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ جیم دال لا، جدل۔ جدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا۔ تو یہ اسی سے ہی یہ منسوب ہے، اور یہ پہلے ہی لفظ سے، پہلی ہی آیت کے لفظ جو ہے وہ تجادلو کا سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیا ہے، منسوب کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، اور یہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ غزوہ احزاب کے بعد، جبکہ سورہ احزاب اتری، اس سورہ احزاب کے بعد متصلاً آئی، کیونکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں ایک ظہار کا قانون جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، لیکن اس کی سزا، اس کی ریکٹیفیکیشن، اس کی درستگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اشارہ ضرور کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں بتائی گئی تھی۔ تو اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی 4 آیات ہیں، ایک آئلی جو مسئلہ ہے نا، اس کو الیبوریٹ کرتی ہیں، اس کو کھول کے بیان کرتی ہیں۔ وہ مسئلہ ہم میں آج بھی پایا جاتا ہے تو یہ جاہلیت کی زبان میں، لیکن وہ مسئلہ آج بھی ہم میں پایا جاتا ہے، تو اس کا حل بھی جو ہے وہ یہاں پہ بتا دیا گیا۔ ایک طرف سے وہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور دوسری طرف سے اس کی جو درستگی ہے، ریکٹیفیکیشن ہے، اس کی سزا ہے، وہ سزا عبادات کی شکل میں دی گئی ہے۔ تو اسی کو ہم پڑھیں گے۔ سورہ 58ویں سورت ہے، 22 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 473 473 اس میں کلمات ہیں، اور 1992 جو ہے وہ اس میں حروف ہیں۔ اب عرب کے معاشرے میں اس وقت کیا تھا؟ پہلے ہم سمجھ لیں کہ یہ ظہار کا طریق، ظہار کرنا ہوتا کیا ہے۔ ظہار لفظ کس سے ہے؟ زوئے رے، اس کا معنی ہوتا ہے بیسیکلی پشت، سواری کرنا۔ گھوڑے کے اوپر سواری کرنے کو ظہار کہا جاتا تھا۔ اسی طرح عورت کے ساتھ تعلقات سے مطلب یہ لیا گیا کہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنا، چونکہ اس کا شوہر ہوتا ہے تو اس پہ سواری کرتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا، انتی، تو ہے، علیہ، مجھ پر، کظہر امی، میری ماں کی پیٹھ کی طرح۔ ماں کے ساتھ مباشرت نہیں ہو سکتی، اس کو ماں سے تشبیہ دے دی جاتی کہ اپنی عورت، اپنی زوجہ کو اپنی ماں کے کسی عضو یا ماں کے ساتھ جو ہے وہ ملا دینا، اس کو ظہر کہا جاتا تھا، ظہار کہا جاتا تھا۔ کہ کوئی شخص کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، جس طرح ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس لیے میں تو ایسے۔ اب ہوتا کیا؟ اب یہ بہت ہی سنگین صورتحال اس سے پیدا ہو جاتی۔ اب یہ ایک طرح سے قسم کھا لی گئی کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اب اس کی طرف اشارہ تو کر دیا گیا تھا سورہ احزاب میں۔ اب طلاق کے بارے میں تو اس وقت پھر تھا کہ شاید کوئی رجوع کی جو ہے وہ چانس رہتا تھا، لیکن یہ تو ایسی سنگین جو ہے وہ بات تھی کہ جس کا کچھ مداوع ہی نہیں تھا، اور اس کو بہت جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اب کیا لفظ کہہ دیا۔ اب اس کے لیے پھر ایک صحابہ تھیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیوی تھی۔ وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اللہ جو سب سے زیادہ سننے والا ہے، کہ وہ میں اسی گھر میں اسی جگہ پہ ہوتے ہوئے اس عورت کی بات نہیں سن سکتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر جو ہے اس کی بات سن لی، اور اللہ نے نہ صرف سنی بلکہ اللہ نے اسی کو رسپانس کر کے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکال کے سامنے رکھ دیا۔
تو یہ وہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کے پاس وہ گئیں، جا کے کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے جو ہے مجھ سے ظہار کر لیا ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے۔ کیا کہہ دیا؟ انتی علیہ کا ظہر امی، تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ رونا شروع کر دیا ساتھ۔ اس وقت جو معروف طریقہ تھا، جو کامن لا تھا، جو پرویلنگ نارمز ہوتے ہیں، جیسے کوئی طریقہ رائج ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوتا تھا، اسی کو فالو کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس وقت جو کامن لا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے خیال میں تو حرام ہو گئی ہے اس پہ۔ اب اس نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اب میں اگر اس کے پاس چھوڑتی ہوں تو بچے تو جو ہے پھر ان کو وہ توجہ نہیں ملے گی جو ماں دے سکتی ہے۔ میں اگر بچے اپنے پاس لے جاتی ہوں تو پھر جو ہے وہ میں کھلاؤں گی کہاں سے؟ میں تو اس کے کتنے میرے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ میں اس کو کھلاؤں۔ یا رسول اللہ کچھ کریں آپ، اللہ میری جو ہے وہ مدد کرے۔ اور وہ اس چیز کے اوپر بار بار وہ جو ہے وہ کہتی تھی۔ بالآخر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کامن پریکٹس یہ ہے کہ تو حرام ہو گیا، مجھے بظاہر لگتا ہے کہ تو حرام ہو گیا۔ اب وہ بیچاری اسی طرح روتی روتی اٹھ کے چل دی۔ ابھی اتنی دور گئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 4 آیات اتاری، آپ نے بلایا اس کو۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک، اللہ سمیع ہے، وہ بات جو حضرت عائشہ ساتھ بیٹھی ہوئی نہیں سن سکی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی۔ دوسری بات، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تیسری بات، قرآن برحق ہے۔ یہ قرآن وہ ہے کس لیے اترا ہے؟ انسان کی اصلاح کے لیے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی اصلاح جو ہے وہ اس قرآن کرتا ہے۔ تو یہ مسئلے ہے، تو یہ قرآن جو ہے اسی طرح اسی وقت جو ہے وہ اس کا مسئلے کا حل نکالا، اور نہ صرف حل نکالا بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے اس بد رسم کا خاتمہ کر دیا۔ یہ جہالت کا طریقہ تھا، اس جہالت کے طریقے کے اوپر کراس لگ گیا۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ کچھ لوگ الفاظ جو ہے وہ یوز کر جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں جو اس کو اوپر جو ہے وہ حلال، اس کو جو ہے وہ طلاق کے برابر جو ہے وہ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ طلاق نہیں ہے، لیکن اس کی سزا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں۔ اب باقی میں اور بتاتا ہوں، اور اس میں ایک تو میں نے آپ کو خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتا دیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی 3-4 واقعات ہیں جن کا تذکرہ میں بعد میں کرتا ہوں۔ قد سمع اللہ، اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیے، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قد سمع اللہ، قد کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ لازم، بے شک، بلا شبہ۔ سمع اللہ، سن لی اللہ نے، قول، بات، اللہ تی، اس کی جو، اللہ تی کیا ہے بیسیکلی؟ اس میں وصولہ، جیسے ہم کہتے ہیں اللذی، وہ ایک شخص، اس میں وصولہ کیا ہوتا ہے؟ جو لے کے بات آگے پہنچاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللذی، اللذان، اللذین، اسی طرح اللتی، اللتان، اور تیسرا لفظ آج ہم پڑھیں گے اللہ، یہ ہم آج پڑھیں گے، یہ جمع میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ زین ہے ویسے اللہ، یہ جو ہے وہ جمع میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بڑا شاذ و نادر ہی جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا، لیکن گرامر ہے۔ سن لی اللہ نے بات اس شخص کی، اس عورت کی، تو جادلو کا، مجادلہ تن سے مانا وہی، آپ میں اس میں روٹ کیا ہے؟ جیم دال لام۔ ہم نہیں کہتے جنگ و جدل، تو جادلو کا، وہ جھگڑتی تھی آپ سے، فی زوجہا، بارے میں اپنے زوج کے۔ زوج کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے کو۔ مرد کا زوج اس کی بیوی ہوتی ہے، بیوی کا زوج اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کے بارے میں اللہ نے بلا شبہ اس کی بات، اس کی فریاد، اس کی التجا سن لی، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی کہ یا رسول اللہ کسی طرح کچھ کر دیں، میں اب کیا کروں، میں کیسے رہوں اس کے بغیر، میرے بچے جو ہیں اس کے پاس رول جائیں گے، ان کے پاس ان کو توجہ نہیں مل سکے گی۔ اب وہ کہہ بیٹھے انہوں نے طلاق تو نہیں نہ دی مجھے، وہ تو یہ لفظ کہا ہے، تو یہ طلاق تو نہیں ہے نا۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ تم پہ حرام ہو گیا ہے، تو وہ اس کے بارے میں پھر روتی جاتی تھی اور بحث کرتی جا رہی تھی۔ اللہ نے وہ بحث جو آپ سے کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں سن لی۔ وہ تشتکی، تشتکی لفظ کس سے ہے؟ شین
شین کاف واو، کون سا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ شکوہ، شکایت. اور وہ شکوہ کر رہی تھی، تشتکی، وہ شکوہ کر رہی تھی اللہ، طرف اللہ کی، کہ اللہ اس کا کوئی حل نکال دے. طلاق تو نہیں ہوئی نا، اللہ اس کا حل نکال دے. واللہ، اور اللہ، یسمع، وہ سن رہا تھا، تہاورکما، تہاورکما، یہ لفظ ہے ہے واو رے، اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، کما دونوں کی، اور اللہ ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. کس کی؟ اس عورت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع بصیر، اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ ہر پل دیکھ رہا ہے، ہر پل ہر چیز سن رہا ہے. علیم ہے نا یہ ہیں؟ ہاں جی. الذین یظاہرون، بے شک وہ لوگ جو یظاہرون، ظہار کرتے ہیں. ظہار میں پھر ریپیٹ کر دوں، جب کوئی شخص کسی عورت کو یہ کہہ دیتا انتی، تو، علیہ، مجھ پر، کظہر امی، میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو جو لوگ ظہار کرتے ہیں منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں کے بارے میں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم، نہیں ہیں وہ مائیں ان کی، الا، مگر، الا اللہ ولدناہم، سوائے ان کی جن کو جنم دیا انہوں نے. صرف ماں وہ ہے جس نے جنم دیا، کسی کی زبانی کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی. یہی بات جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہم نے پڑھی. فرمایا وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، ازواجکم اللہ، یہ زیر یہاں نہیں ہے، یہ یہاں ہے. ازواجکم اللہ تظاہرون، نہیں بنایا تمہاری ان بیویوں کو جن کو تم جو ہے وہ ظہار کرتے ہو، منہن، تم ان میں سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، جن کو تم ظہار کرتے ہو، منہ سے اپنی ماں جیسی کہہ دیتے ہو، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں. وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہ وہ تمہارے بیٹے ہیں جن کو تم منہ بلا بیٹا کہہ دیتے ہو، جن کو زبان سے تم کہہ دیتے ہو بیٹا، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ کے ہاں کو نہیں. واللہ یقول الحق کو، اللہ حق کہتا ہے، اللہ حق بات کرتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اب اس آیت کو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت یہاں پہ ظہار کا صرف تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا کہ آگے اس کا حل کیا نکلنا ہے. اب تو یہاں پہ بتا دیا گیا نہیں ہے وہ تمہاری مائیں، سوائے تمہاری مائیں کون ہیں؟ ولدناہم، وہ جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک، لَيَقُولُونَ، یقیناً وہ لوگ وہ کہتے ہیں، منکرن، لفظ ہے نون کاف رے، مکر، اجنبی، نامانوس، بری بات. بری بات وہ آگے، من القول، وزورا، زورا ہوتی ہے جھوٹ بولنا، زے واو رے، جھوٹ بولنا. اور بلا شبہ وہ عجیب سی جھوٹی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یہ ان کے زبان یہ نامناسب سی جھوٹی بات ہے وہ بول رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَعَفُوٌّ غفور، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. غفور، بہت بخشنے والا ہے، اللہ درگزر کرنے والا، اللہ بخشنے والا ہے. اب یہ پہلے ڈیفائن کر دیا گیا کہ وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ حکم آ گیا تو پھر خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اچھا کہا کہ جا کے نا اسے کہو کہ ایک غلام آزاد کر دیں. نے کہا اس کے پاس غلام کہاں سے آیا؟ اچھا اسے کہو جا کے. اور یہ ظہار کا حکم، یہ سزا جو عبادت کی شکل میں ہے، یہ صرف مرد کے لیے ہے، کیونکہ مرد ہی یہ بات کرتا ہے، عورت کے لیے ایسی کوئی بات نہیں. اچھا اسے کہو پھر جا کے 60 روزے رکھے.
وہ تو بوڑھا ہے، وہ تو رکھ ہی نہیں سکتا۔ چلیں اسے کہو جا کے پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہاں پہ جو روزوں کی بات ہے، یہ روزے متواتر ہیں، لگاتار ہیں، درمیان میں گیپ نہیں ہے، متتابعین، لگاتار روزے ہیں یہ۔ اچھا اسے کہو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا تو اپنے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ کہاں سے کھلائے گا؟ اچھا ایسے کر، پھر ایسے ہے کہ کچھ کھجوریں میں دیتا ہوں، کچھ اپنے پاس سے ڈال اور ڈال کے اس کو دے تاکہ وہ اس مسکینوں کو کھانا کھلا سکے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نہ تو جو ہے وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 60 متواتر روزے رکھنے کی جو ہے وہ اس میں صلاحیت ہے، کیپبلٹی ہے، اور نہ وہ جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ فطران صدقے کے طور کے اوپر جو ہے وہ مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں ایک اور واقعہ بتا دوں آپ کو، حضرت سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان صاحب کو یہ تھا کہ ان صاحب کو شہوت بہت طاری رہتی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ کیا کیا، رمضان آیا، انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ رمضان میں روزہ رکھ کے کہیں مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہو جائے۔ انہوں نے 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ ظہار کر لیا اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اور ظہار کرنے کے بعد پھر نہیں رہا گیا، تعلقات قائم، دوبارہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے جا ملے۔ اب جا ملے پھر شرمندہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، بڑے نادم ہوئے۔ آپ نے کہا جاؤ ایک غلام آزاد کر دو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو میری بیوی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر جاؤ جا کے 60 دن کے روزے رکھو۔ اللہ میاں روزوں کی وجہ سے تو یہ مصیبت گلے پڑی ہے میرے۔ اچھا پھر جاؤ جا کے جو ہے وہ تم جو ہے وہ پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ اسی تو رات ہی بھوکے سوتے ہیں۔ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی زریق کے جو اس وقت کا کوئی قبیلہ تھا، اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول ہوئی تھی، وہ زکوٰۃ اس کو دی اور اس کو مال دیا کہ جاؤ جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یہ ہے اس کا طریقہ کا۔ اب ظہار کا چلتے چلتے میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ آپ کو سناتا چلا جاؤں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غصے سے فرمایا کیا تیری یہ بہن ہے؟ بس اتنا ہی کہا، لیکن اس کے اوپر کوئی قانون، کوئی سزا نہیں بتائی۔ اب آ جائیں اس کے اوپر، والذین یظاہرون، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ثم یعودون، یعود لفظ کس سے ہے؟ این واو دیل دال، عود کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آنا، اسی سے لفظ آدھا ہوتا ہے ہمارا، پلٹ آنا۔ اور وہ جو پلٹتے ہیں، یا علامت مضارع ہے، وہ نون جمع کے لیے لگا ہے، پھر وہ پلٹتے ہیں لما، لیے اس کے، کالو، جو کہا انہوں نے، کہ جو زبان سے الفاظ نکالے تھے اب اس کو وہ واپس لوٹانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ فتحریر رقبۃ، پس حریر، ہیر رے، یہ رے جس کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، پس آزاد کریں، رقبۃ، غلام ایک، من قبل، اس سے پہلے، یتماسا، اب یہ لفظ کس سے ہے؟ تتماسا سے، مس کرنا، چھونا، مباشرت کرنا، اس سے پہلے کہ وہ چھوئیں، ماسا الف جو ہے یہ تسنیہ کا استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے کہ وہ چھوئیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو کیا کریں؟ ایک غلام آزاد کریں۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ الفاظ ایسے مرد بولتا ہے، عورت کبھی ایسے الفاظ نہیں بولتی، تو سزا بھی اسی کو ہے کہ وہ جو یہ کرے گا۔ ذالکم، یہ تم کو، توعظون بہ، اس کی، اب یہ لفظ کس سے ہے؟ واز، واز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے اس کی، کہ اگر تم ایسا کام کر بیٹھے ہو اور اپنے الفاظ کو واپس لینا چاہتے ہو تو پھر ایک غلام آزاد کرو اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کے پاس جاؤ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ بصارت، بصیرن فعیلن کے وزن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ازل سے لے کے ابد ابد تک کو جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں۔ فمن لم یجد فصیام، پھر جو کوئی نہ یہ پائے، آجادہ، واجادہ، آجادہ اس نے پایا، تاجادہ تم پاتے ہو یا پاؤ گے، یاجادہ وہ پاتا ہے یا پائے گا، فمن لم یجد، پھر جو یہ نہ کر سکے، فصیام، فصیام صوم سے، پس وہ روزے رکھے، شہرین، اب یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مہینہ۔ تسنیہ کیا ہو گیا؟ یا نون کے نیچے اگر ہم زیر ڈال دیں تو یہ تسنیہ کا صیغہ بن گیا، تو معنی کیا ہوا ہے؟ 2 ماہ کے، متتابعین،
تابع پیچھے ہوتا ہے، تابعین تتا تابعین متواتر لگاتار مسلسل، پس وہ روزے رکھے 2 ماہ کے مسلسل، من قبل اس سے پہلے، ان یتماسا یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ دیکھیں یہ بتایا گیا پہلا حل مالی عبادت کہ پیسے خرچو، ایک غلام آزاد کر دو۔ دوسری بات بدنی عبادت کہ اب اپنے بدن کو سزا دو، اس کی رکھو روزے دو۔ اور پھر یہ متتابعین کا لفظ استعمال ہوا، مسلسل روزے۔ اب اگر یہ بھی نہ پائے، فمن لم یستطع پس جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھے، فاطعام پھر وہ کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو۔ اگر وہ اس کی بھی جو ہے وہ نہیں رکھتا تو یہ تیسرا حل اس کا بتا دیا گیا کہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے۔ ذالکہ یہ لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ، ایمان رکھو، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ یہ ہیں اللہ کی حدیں، یہ ہیں اللہ کے قانون، یہ قانون اللہ نے بنائے ہیں۔ اب جو تو منافق ہوتے تھے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد اللہ کے احکامات کو نہ مانا، تو کہا گیا کہ یہ لائن ہے جو ڈرا کر دی گئی ہے، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین اب یہ لفظ کافرین کہا گیا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا سے، ایمان والوں سے، سارے وہی تھے۔ اب یہاں پہ کہا گیا وللکافرین، اور کافر چاہے مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے، چاہے تم اپنے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ قانون مردم شماری کی روح سے مسلمان ہو، لیکن اللہ کی حدوں کا انکار کرنے والے کو یہ کیا کہا گیا ہے؟ وللکافرین، اور نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، المناک عذاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا اس قانون کو نہ مانے، اپنے تئیں لان تان کرنا شروع کر دیں دین کے اوپر کہ جی یہ کیسا دین ہے جس میں سے جو ہے وہ ایسی کون سی بات ہے ہم کیا کریں۔ نہیں، وللکافرین انکار کرنے والوں کے لیے، چاہے کلمہ پڑھ چکے ہیں، نام محمد فلاں لکھا ہوا ہے، احمد فلاں لکھا ہوا ہے، نام جو ہے مسلمانوں والا ہے، مردم شماری کے رجسٹر میں بھی وہی ہے، ہر جگہ پہ ریکارڈڈ جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اگر ایک کام اللہ نے کہا اور اس کو ہم نے نہ مانا تو یہی کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والے کے لیے کیا ہے؟ یہ علیم ہے، اس کے لیے المناک عذاب ہے۔ یہ ہے وہ عائلی مسئلہ جو اس معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ کچھ لوگ اکثر اس کے بارے میں جو وہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ غصے میں آ کے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں آج کے بعد تیرے ساتھ جو ہے وہ نہیں معاشرت کروں گا۔ ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، لیکن یہ الفاظ کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ جب گناہ کبیرہ ہے تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ سزا عبادات کی شکل میں ہے، ایک غلام آزاد کرو تاکہ تمہاری جیب ہلکی ہو، تمہیں پتہ چلا کہ ہاں میں نے کچھ بکواس کی تھی، اب اس کا ازالہ کرنا ہے میں نے۔ نہیں کر سکتے، اچھا پتر پھر اب 60 روزے 2 ماہ کے مسلسل جو ہے وہ 60 روزے جو ہے وہ تم رکھو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس سے اب ایک شخص ایسا ہی تھا، اب یہاں پہ انکار کرنے والے 2 ہیں۔ ایک تو وہ جو یہ کہہ بیٹھے اور پھر کہنے کے بعد جو ہے بیوی کے پاس بغیر یہ سب کچھ کہے ہوئے چلا جائے، وہ انکار کرنے والا ہو گیا۔ دوسرا انکار کرنے والا کون ہے؟ جو کہہ بیٹھے اور اس کے بعد اس کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا دے۔ یہ دونوں انکار کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ دونوں جو ہے وہ اگر یہ کام کریں گے کہ پہلے کہہ بیٹھے اور پھر اس کا کفارہ ادا کیے بغیر جو ہے وہ جا کے مل لیا ہے اور اسے وہ نہ کرنے والا ہے، اور دوسرا جو کہہ بیٹھا اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا ہے، اس نے بھی اللہ کی حد کو کراس کیا ہے۔ یہ ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عذاب علیم، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ امید ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے وہ آئلی
یہ ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ 4 آیتیں اس مسئلے کے بارے میں ہیں۔ سورہ مبارکہ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ تسلسل نظر آتا ہے ہمیں سورہ حدید کا، اس کے بعد میں وہاں پہ جو ہے وہ عدل کے اوپر جو ہے وہ بتایا گیا تھا، یہاں پہ مسلمانوں کے مسائل کے اوپر بات کی گئی ہے۔ 22-23 آیتیں ہیں، کوشش کرنی ہے ہم نے کہ رمضان سے پہلے یہ سورہ مکمل کر لیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بلا شبہ اللہ نے سن لی اس کی عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ یہاں پہ شکوے کی بجائے ہم اگر الفاظ لیں، وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ اللہ اس کا کوئی حل نکال دے، میں کہاں جاؤں گی، میں کہاں رہوں گی، میرے بچے رل جائیں گے۔ واللہ یسمع، اور اللہ سن رہا تھا، تحاورکما وراکما، اور وہ جو بحث کر رہے تھے، جو باتیں تھی تم دونوں کی، بے شک اللہ، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ظہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم، نہیں ہے وہ مائیں ان کی، الا الی اللہ ولدناہم، سوائے وہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ ماں صرف وہ ہے جس کی بطن سے تم جو ہے وہ نکلے، جس نے تمہیں جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ اپنی باتوں میں بڑی ہی عجیب بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کرتے ہیں، جھوٹی بات کو پھر بیس بنا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور پھر وہ پلٹانا چاہتے ہیں وہ الفاظ جو انہوں نے کہے ہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، پس وہ آزاد کریں ایک غلام، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ چھوئیں ایک دوسرے کو، ذالکم توعظون بہ، یہ تم کو اس بات کی وصیت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور واللہ جو ہے وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فمن لم یجد، اور پس وہ جو یہ نہ پائے کہ غلام نہ آزاد کرے، فصیام شہرین متتابعین، پس وہ روزے رکھے 2 ماہ کے مسلسل متواتر لگاتار روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ چھوئیں ایک دوسرے کو۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پس جو نہ اس کی بھی استطاعت رکھے، پس وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ ذالک لتؤمنوا، تاکہ تمہیں کوئی احساس ہو کہ تم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ یہ تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور نہ ماننے والوں کے لیے المناک عذاب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجیے مسلمان بھائیوں کے لیے جو جہاں بھی کہیں ہیں، مشکل میں ہیں، بیمار ہیں۔ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی اہلیہ ہارٹ کی پیشنٹ ہیں اور خاصی پریشانی میں ہیں، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کو شفا نصیب فرمائے۔ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ہمارے انڈیا میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ اسپیشل بیبی ہے، وہ دعا کے لیے اکثر کہا کرتے ہیں دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس امتحان میں سے جو ہے وہ بحفاظت جو ہے وہ اس کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، کچھ لوگ جو قرض دار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرضے جو ہے وہ دور فرما دیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔